آج ہم ذکر کریں گے اس شخص کا جس کا نام تاریخ کے سائے میں چھپ چکا ہے، مگر اس کی کہانی آج بھی خوف کی لہر بن کر سننے والوں کے دلوں میں دوڑ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا، ایک ایسا انسان جس نے آسمانوں کی طاقتوں سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اس کا نام سامری تھا۔ بابل کی سرزمین کا وہ شخص جس نے علم، عبادت اور معرفت سے آغاز کیا، مگر لالچ نے اسے اس راستے پر ڈال دیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ ابتدا میں وہ ایک عالم، ایک متقی انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ راتوں کو تاروں سے باتیں کرتا، آسمان کے اشارے پڑھتا اور انسان کی تقدیر میں چھپے راز جاننے کی کوشش کرتا، مگر رفتہ رفتہ اس کا دل اس علم پر رک نہ سکا جو انسان کے بس میں تھا۔ وہ اس دروازے تک پہنچنا چاہتا تھا جو جنات، شیاطین اور مافوق الفطرت قوتوں تک کھلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات وہ ایک وادی کے ایک قدیم مندر میں گیا جہاں ایک پرانی کتاب بند زنجیروں میں قید تھی۔ اس نے وہ زنجیریں توڑ دیں اور اسی لمحے آسمان پر بجلی چمکی اور زمین لرز اٹھی۔ اس کتاب کا نام تھا سفر الزلال، یعنی سائے کی کتاب۔ کتاب کھلنے کے ساتھ ہی ایک آواز گونجی، اگر تو یہ راستہ چنتا ہے تو تیری روح ہماری ہے۔ سامری نے لمحہ بھر سوچا اور پھر کہا، اگر اس کے بدلے مجھے سب کچھ ملتا ہے تو میری روح تمہاری ہے۔ اور یوں اس نے اپنا پہلا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے بعد اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی جو انسانوں کو سیدھا دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ اس کے ارد گرد سایوں کی ایک دنیا بسی ہوئی تھی۔ وہ لفظوں سے نہیں بلکہ اشاروں سے ہی جنات کو حاضر کر لیتا تھا۔ اس کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے اور جنگیں اس کے اشارے پر رک جاتی تھیں اور لوگ اسے نعوذ باللہ خدا کا نبی سمجھنے لگے۔ اس نے بابل کے بازاروں میں اپنے جادو سے سونا برسایا، اور اپنی طاقت سے زمین کے نیچے چھپے راز نکال لیے۔ مگر جس طاقت نے اسے شہرت دی، وہی طاقت اس کے زوال کی بنیاد بن گئی۔ ایک دن اس کے سامنے ایک سیاہ لباس میں لپٹا شخص آیا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، صرف اندھیرا تھا، اور اس شخص نے کہا، سامری، تو نے جنات کے بادشاہوں کو اپنا غلام بنا لیا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنے آقا سے ملے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شیطان تھا۔ شیطان نے کہا، میں تجھے وہ علم دوں گا جو کسی انسان کو نہیں ملا، مگر ایک شرط ہے، تو رب کے نام کو اپنی زبان سے کبھی نہیں بولے گا۔ سامری نے غرور سے کہا، مجھے اب اس کی ضرورت ہی نہیں، اور معاہدہ طے ہو گیا۔ کچھ عرصے تک وہ ناقابل شکست رہا، لیکن پھر ایک رات جب وہ اپنے محل کے سب سے اونچے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، اچانک اس کے ارد گرد ہوا جم گئی اور مشعلیں بجھ گئیں۔ اس نے اپنی کتابیں کھولی، منتر پڑھنے کی کوشش کی، مگر آواز ہی نہیں نکلی۔ اندھیرے سے وہی شیطان نمودار ہوا، مگر اب اس کے چہرے پر طنز کی مسکراہٹ تھی، اور وہ کہنے لگا، کیا ہوا اے دنیا کے سب سے بڑے جادوگر، تیری زبان سے منتر کیوں غائب ہو گئے؟ سامری نے کپ کپاتے ہوئے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے لافانی طاقت دو گے۔ شیطان ہنسا اور بولا، میں نے وعدہ تو کیا تھا، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ طاقت تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ تو نے اپنا دل بند کر دیا، مگر اس میں رب کا نور ابھی بھی چمکتا ہے،
اور ہم ایسی روحوں کو قبول نہیں کرتے جن میں ایمان کی رمق باقی ہو۔ یہ سن کر سامری کے قدموں تلے زمین ہلنے لگی۔ اس نے بھاگنے کی بہت کوشش کی مگر کمرے کے دروازے پتھروں میں بدل گئے اور اس کے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے مگر اندر صرف چیخوں کی گونج سنائی دی۔ کچھ لمحوں بعد محل کے اوپر سے ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ اور جب دروازہ کھلا سامری غائب تھا اور صرف اس کے جلے ہوئے ہاتھوں کے نشان زمین پر باقی تھے۔ اگلی صبح بابل کے لوگ محل کے کھنڈرات میں داخل ہوئے۔ وہاں سوائے راکھ، سڑی ہوئی کتابوں اور ایک جلے ہوئے دائرے کے کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ دائرے کے بیچ الفاظ عمدہ تھے کہ میں نے طاقت چاہی مگر سکون کھو دیا۔ اس دن کے بعد بابل پر ایک عجیب سایہ چھا گیا۔ رات کو ہوا کے ساتھ سرگوشیاں آتی جیسے کوئی فریاد کر رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سامری کی روح تھی جو معافی مانگنا چاہتی تھی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی قبر پر گھاس نہیں اگتی، پرندے وہاں نہیں بیٹھتے اور کبھی کبھار رات کے وقت وہاں سے دھواں اٹھتا ہے۔ آج بھی اس سرزمین پر طوفان آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سامری کی روح کی چیخ ہے۔ ایک شخص جس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت حاصل کی مگر اپنے رب سے رشتہ توڑ دیا، آخر کار خود اپنے جادو کا شکار بن گیا۔ دنیا نے اسے استاد جادوگر کہا مگر خدا نے اسے عبرت بنا دیا۔ یہ کہانی صرف بابل کی نہیں، ہر اس انسان کی ہے جو طاقت کے نشے میں اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ جادو طاقت ضرور دیتا ہے لیکن ایمان کی روشنی نہیں۔ سامری نے طاقت تو پا لی مگر روشنی کھو دی، اور جب روشنی بجھ جائے تو جادو بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔